I still remember that my mother tries to cultivate the good habits in me and my siblings. Ladies and gentlemen, today in these 10 minutes, I'm going to share 7 habits of highly effective people, which will take all of you to the next level of your life. Let's imagine that you are living your life the way you dream. In this gathering, all of us have one common thing, that we all want to live a happy and successful life. The 7 Habits of Highly Effective People. This is a book I choose to review. I go through this book in 3 weeks, half an hour a day, and it no doubt changed my life. This book is written by Stephen R. Covey. The book sold around 25 million copies in 40 different languages worldwide. The audio version has sold 1.5 million copies and remain one of the best-selling non-fiction business book in history. The popularity of this book, we come to know that US President Bill Clinton invited Covey to counsel him on how to integrate this book into his presidency. How the author composed this book. Covey helps reader to understand that different perspectives exist. Like two people can see the same thing and yet differ with each other. He also introduced the maturity quantum. These are 3 successive stages: dependence, independence, and interdependence. At birth, everybody is dependent. This is the first and the lowest stage of the maturity. Dependence means you need others to get what you need. All of us begin life as an infant, depending on others. I may be intellectually dependent on other people thinking. I may be emotionally dependent on other people's affirmation and validation of me. Dependence is the attitude of you. You take care of me. If you don't come through me, I will blame you for the result. Independence means that you're pretty much free from the external influence and support of others. Independence is the attitude of I, but it is not the ultimate goal in effective living. There is a far more mature or more advanced level that is known as interdependence. We live in this interdependence reality. Interdependence is the essential for good leaders, good team players, a successful marriage, and a family life. We use as a interdependence, and we can cultivate this in our daily life. So let's discuss these 7 habits which can take us to our next level, wherever we are. So in these first three habits, the author tried to tell us that these 3 habits will take us to the independence maturity. The next 3 habits, he will teach us that how to become the interdependence maturity level. And the 7th habit will make us to keep maintaining these habits in our everyday life. Habit number 1, the proactive. Let us discuss each habit in further. Be proactive means कोई भी शख्स जो सा है वो अपने इन्वायरमेंट या लोगों की बातों से अफेक्ट ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो रिएक्टिव ना हो, बल्कि प्रोएक्टिव हो. उसको ये चूज करना उसके लिए ये एक हैबिट के तौर पे हो कि ही वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ. स्टीवन कोवे की एक सेमिनार थी जिसमें एक खातून अचानक सेमिनार में खड़े होकर उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देती हैं. जो ऑडियंस होती है वो सब उनको घूरना शुरू करते हैं और वो औरत जो सी हैं वो शर्मिंदा होकर बैठ जाती हैं. सेमिनार के बाद स्टीवन कोवे उनसे पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड. तो वो बताती हैं मैं एक नर्स हूं और मेरा जो पेशेंट है वो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. दे नेवर अप्रिशिएट इट. सो मैं बहुत डिसअपॉइंट अपनी लाइफ से. लेकिन आपके इस बी प्रोएक्टिव सेमिनार को अटेंड करके मुझे ये पता चला कि आई शुड नॉट टेक माई कंट्रोल इन अदर हैंड्स. आई हैव टू चूज बी हैप्पी. सेकेंड हैबिट, बिगिन विद द एंड इन द माइंड. एक सवाल जो हर शख्स के जहन में है कि
کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کیا ہے. بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ ایکشنز اور بہت زیادہ آبسٹیکلز اور ان چیزوں کو فیس کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل ہماری فیملی. اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے ہم جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں. تو بگننگ ود دا اینڈ ان مائنڈ, یو آلویز کیپ ان یور مائنڈ کہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ہیلدی ٹائم گزارنا ہے. جب ان سے بات کرنی ہے تو آپ کی بات میں وہ نرمی اور پیار ہو جس سے انہیں پتا چلے یو ریئلی کیئر فار دیم. پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. ہمیں ہر بندے کو یہ بات ریئلائز کر لینا چاہیے کہ بہت سارے کام کو نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی. دراصل پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو پرائورٹائز کرنا آئے. اگر ہم اپنی چیزوں کو پرائورٹائز کر سکیں گے تو وی ول ناٹ فیل آور سیلف. تھنک ون ون. تھنک ون ون سے مراد کیا ہے کہ ہم لوگ کمیونٹی کے اندر سب لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں. ہر انسان کی جو سوچ ہے, وہ جو ڈفرینسز ہیں, ان کو ہم ریسپیکٹ کریں اور ایک ایسا سولوشن لے کر آئیں جب آپ کی کمیونیکیشن اپنی ٹیم میں, اپنے دوستوں میں, اپنی فیملی میں ہوتی ہے, in which the other person and you yourself will think کہ میری بات جو سی ہے اس کو پرائورٹی پہ رکھا گیا ہے. اور اس طرح سے ٹیم ورک میں ہم لوگ زیادہ پرو ایکٹیولی اور بہت اچھا ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. Seek first to understand, then to be understood. یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم پہلے کسی کو سنیں, اس کو سمجھیں اور اس کے بعد جو سا ہے اس کو ایڈوائز کریں یا اس سے بات کریں. میں یہاں پر آپ کو ایک کہانی چھوٹی سی شیئر کروں گا کہ ایک شخص جو سا ہے وہ آپٹومیٹرک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے صحیح طور پہ نظر نہیں آتا. تو وہ آپٹومیٹرک کیا کرتے ہیں, ان کو اپنی گلاسز دے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ پہنے, میں 10 سال سے پہن رہا ہوں اور مجھے بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے. وہ پہنتے ہیں اور ان کو اور دھندلا نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں آپٹومیٹرک سے کہ مجھے تو بالکل بھی کچھ نظر نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, آپ یوں کریں, آپ کوشش کریں, پازیٹیولی سوچیں, پازیٹیولی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں میں پازیٹیولی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جو آپٹومیٹرک ہوتے ہیں وہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ میں ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ہی ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. دس از اے تھنگ فرسٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آئی تھنک میرے خیال میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے شخص کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ وہ کس سچویشن میں جو یہ بات کر رہا ہے اس کی اس وقت کیا فیلنگز ہیں. تو جب ہم اس کو سن لیں گے, سمجھ لیں گے اور پھر جب اس سے بات کریں گے تو وہ ہماری سنسیئرٹی کو بہت اچھے طریقے سے فیل کرے گا. And then we have a very good relationship. By adopting it, we can become a very effective personality. Synergize. Synergize سے مراد یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی جو آبزرویشنز ہیں, جو فیلنگز ہیں اور جو ان کی آراء ہیں, ان کو رسپیکٹ کریں اور ہمارے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے مل کر کام کریں. فار ایگزامپل, جب کہیں ارتھ کوئک آتا ہے, کبھی کسی بلڈنگ میں فائر ہو جاتی ہے, تو اس وقت کیا کرتے ہیں, سب لوگ اپنی ڈفرینس اوپینینز کو چھوڑ کے سب لوگ ایک ساتھ مل کر لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں اور میکسیمم آؤٹ پٹ اچیو کرتے ہیں. تو ہمیں ڈیلی لائف کے اندر بھی سینرجائز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. نیکسٹ ٹائم جب ہمارے آفس میں, ہمارے گھر میں, فیملی میں کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے, وی آلویز کیپ ان آور مائنڈ دیٹ ان دس ڈسکشن وی شوڈ سینرجائز, وی شوڈ تھنک collectively and get the best result. 7 habit جو سی ہے وہ ہے sharpen the saw. یہ تمام جو ہم نے ہیبٹ ڈسکس کی ہیں ان کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم خود جو سے ہیں وہ اپنی سکلز کو امپروو کریں, شارپ کریں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ کیریئر وائز, فزیکل وائز, اپنی ہیلتھ, مینٹل اور اسپرچولی اپنی جو ہیبٹس ہیں ان کو اچھی ہیبٹ سے کلٹیویٹ کریں اور ان کو ریپیٹڈلی جو ہے وہ ڈسکس کریں, اچھی بکس کریں, انٹلیکٹ اپنا امپروو کریں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, after having review of this book, reading this book, I come to know that Stephen Covey write this book, The Habit of Happy Kids. I want to cultivate these good habits in my children. So I bought this book on Amazon. On 1st of October, I'm gonna receive it. So I would suggest all of my friends in this group, whoever the kids and who want to give them and cultivate this good habit in them, they should buy this book. Thank you.
Thank you very much, sir, for providing us beautiful information, not only for us, for our kids, so that we have better system in the family. Thank you, sir. Next coming up, ladies and gentlemen, is Adnan Ali. But before I invite him, I would like to take quick feedback from Mohammad Hanif Khatri Saab, a dear friend, to kindly comment on the book reading session. Thank you very much. बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इस बुक को पढ़ा है और जो 7 आदतें 7 हैबिट्स जो बताई हैं, really I really impressed and I'm trying to inculcate in my life. Proactive, begin with end. एक चीज मुझे समझ में नहीं आई थी जब उन्होंने कहा था, सेकंड जो पॉइंट था इनका, कि begin with the end in mind. कई मर्तबा हम कोई चीज एंड को दिमाग में रख के सोचते हैं बट वैसा रिजल्ट आता नहीं है. तो जब मैंने शादी की थी तो मेरे दिमाग में कुछ और एंड था, बट अब एंड कुछ और आया है. बाकी तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट. आई जस्ट नोटेड डाउन, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंक विन विन, एवरी चीज सिनर्जाइज, शार्पन द सो. तो बहुत अच्छी तरह से आपने स्टडी किया, बहुत मेहनत किया और आपने पढ़ा है. और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ फैसल साहब. आपने जिस तरह से हमें समझाया है, वैसे इस बातें हमें मालूम है, बट ये चीज हमको, जैसा आपका जो लास्ट 7th नंबर का जो था, शार्पन द सॉ, इस तरह से आपने हमारे सॉ को शार्पन किया. वेरी गुड, ऑल द बेस्ट. Thank you very much, sir, for being an active listener. और